أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیز ساتھیوں، نماز کے موضوع پر مسلسل خطبات کی یہ میری چوتھی نشست ہے. گزشتہ ہفتے جو ہے سفر کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. اب تک کی گفتگو میں نماز کی اہمیت اور ضرورت، نماز کی تاکید اور اسلامی ارکان میں اس کا مقام و مرتبہ ہم نے اچھی طرح سے جانا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکها ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، گرا دیا. چھوڑا نہیں، گرا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے. اور خود قرآن کریم میں نماز کی جیسی تاکید، جتنی مرتبہ تاکید آئی ہے، اس سے بھی اس مقدس فریضے کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو سلسلے وار نماز کی تعلیم میں سب سے پہلے نماز کی شرائط کا بیان ہوا. نماز کی شرائط میں جیسے آپ نے جانا کہ سب سے پہلی شرط طہارت ہے. دوسری شرط جو ہے وہ ستر عورت ہے. طہارت، اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے جانا. مکان کی طہارت، جسم کی طہارت اور کپڑے کی طہارت. ستر عورت، مرد کے لیے کیا کیا بدن کا کون کون حصہ حالت نماز میں بند کرنا، اور عورت کے لیے کون کون سے حصے بدن کے بند کرنا جو ہے وہ ضروری ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوا. استقبال قبلہ کہ یہ بھی ایک شرط ہے. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، کہ نماز قبلہ ہی کی طرف پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر قبلہ نہ معلوم ہو تو تحری کا حکم ہے. تحری کے بھی احکام جو ہے وہ بیان کیے گئے. تحری کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا. اس کے بعد وقت کی گفتگو ہوئی. یہ بھی بڑا ضروری ہے. اچھے خاصے نمازی لوگوں کو بھی نماز کے اوقات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو یہ ساری نمازوں کے اوقات کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ بھی ہم کو پتہ چلا کہ صرف ظہر اور فجر کے درمیان ہی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو نو مین لینڈ کی طرح ہوتا ہے، ورنہ تمام نمازوں میں ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ظہر کی نماز جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی سے کے علاوہ دو مثل ہو جائے، سایہ اصلی کے علاوہ جو ریئل اس کا شیڈو ہے، یعنی جو منیمم اس کا شیڈو ہے، اس منیمم شیڈو کے علاوہ جو آبجیکٹ آپ نے لگایا ہے اس کا جسٹ ڈبل ہو جائے، یعنی جسٹ ڈبل پلس منیمم شیڈو جب ہو جائے تو یہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. اسے مثلین کہتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ نماز ظہر مثل اول سے پہلے پڑھ لی جائے اور عصر جو ہے وہ مثلین کے بعد پڑھ لی جائے. یہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں مثلین یعنی ڈبل آبجیکٹ کے ڈبل کے برابر سایہ اسے مثلین کہتے ہیں، اور ایک برابر ہو تو وہ مثل کہلاتا ہے. صرف امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ ہے کہ مثلین کے بعد نماز عصر شروع ہوتی، اور باقی تینوں امام کے ہاں ایک مثل کے بعد ہی نماز شروع ہو جاتی ہے. تو بہتر طریقہ ہے کہ ظہر کی نماز ایک مثل سے پہلے پڑھ لیجئے تاکہ چاروں امام پر عمل ہو جائے، اور عصر کی نماز دو مثل کے بعد پڑھیے تاکہ چاروں امام پر عمل ہو جائے. کیونکہ دو مثل کے بعد بھی متفق علیہ سب کا وقت ہوتا ہے، اور ایک مثل سے پہلے ظہر کا متفق علیہ سب کے نزدیک وقت ہوتا ہے. تو یہ کریے. اور جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت جیسے ختم ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عشاء کا وقت اور
सहरी का वक्त जो है, जब इशा का वक्त ख़त्म होता है तभी सहरी का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है। मैंने मकरूह वक्त के बारे में भी बताया और किन औकात में नफल की नमाजें नहीं अदा की जाएंगी उसके बारे में भी जो है मैंने तफसील से बताया। इस्तक़बाल क़िबला में आपने क़िबला और काबे का फ़र्क भी सुना कि क़िबला अलग है और काबा अलग है। क़िबला डायरेक्शन का नाम है और काबा जो है इमारत का नाम है। तो अगर किसी ने ऐसी नमाज पढ़ी, मैंने बताया कि जो डायरेक्शन है उसमें 45 डिग्री पर अगर आप पा जाते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल काबा का डायरेक्शन पाना जो है तकरीबन नामुमकिन है। इनमें से वही लोग डायरेक्शन पा सकते हैं जो हरम शरीफ के अंदर हों, जिनकी नज़र से काबा दिखाई पड़ रहा है, वही तो वीज़ा भी खड़े हो सकते हैं। बाकी लोगों को तो अंदाज़ा नहीं। और आप जानते हैं कि हम जितनी दूरी पर हैं, हम जितनी दूरी में बहुत ज़रा सा जो है वो डिफरेंस जो है वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। लिहाजा जहत क़िबला का मतलब ये है कि जब हम क़िबला की तरफ रुख करें तो हमारे सीने का जो है यहाँ से यहाँ तक का कोई हिस्सा जो है वो काबा के वीज़ावी हो जाए, काबा के मुआजे हो जाए, और इतना काफ़ी है। और काबा तो उस बिल्डिंग का नाम है, मगर जैसा कि मैंने बताया कि क़िबला जो है वो डायरेक्शन का नाम है। और क़िबला जो है तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक है। लिहाजा कोई अगर हवाई जहाज़ पे अगर चल रहा है तो वो भी क़िबले, उसके लिए भी अपना क़िबला होगा। कोई कितनी भी बुलंदी पर हो, ज़मीन की किसी भी पहाड़ की चोटी पर हो, तो वो भी उसके लिए भी क़िबला है। क्योंकि क़िबला जो है वो बिल्कुल जो है जहाँ पर काबा मुअज़्ज़मा बना है, हदीस में आया है कि उसी के बिल्कुल ठीक जो है ऊपर जो है वो बैतुल मामूर है। और काबा और बैतुल मामूर के दरमियान जो ख़त बनती है, ये पूरी ख़त जो है वो क़िबला है। तो उसमें उसकी जिहत, अलबत्ता जो लोग हरम के अंदर हैं उनके लिए ज़रूरी और वाजिब है कि वो ऐन काबा का रुख करें, और जो लोग उसके बाहर हैं वो सिर्फ क़िबला की डायरेक्शन जो है उनके लिए काफ़ी है। मैंने बताया कि अगर काबे के अंदर अगर कोई नमाज़ पढ़े या काबे की छत पर पढ़े तो चारों तरफ नमाज़ पढ़ना जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यह है कि काबे की छत पर न चढ़ा जाए गैर ज़रूरी तौर पर। उलमा ने अदब के ख़िलाफ़ बताया है। और इसी तरह मैंने ये भी बताया, बड़ी अहम बात, कि क़िबला से मुँह फिरने से कुछ नहीं होता। जब तक सीना आपका न फिरे, जब तक इस्तक़बाल क़िबला के ख़िलाफ़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने गलती से अगर सलाम फेर दिया और सलाम फेरने के फ़ौरन बाद आपको याद आया कि अभी तो मैंने नमाज़ मुकम्मल नहीं की है, या 2 रकअत और पढ़ना है या 1 रकअत और पढ़ना है, तो आप फ़ौरन खड़े होकर अपनी नमाज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि इस्तक़बाल क़िबला का मतलब ये है कि सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि ये सीना है। तो और ये सीना भी जो है अगर ज़रा देर के लिए लम्हाती तौर पर अगर घूमता है तो अब वो तो ये पोजीशन आती नहीं, फ़र्जी पोजीशनों की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अलबत्ता चेहरा कभी कभी घूम जाता है, मतलब सलाम फिर दिया, भूल के याद आया कि अभी तो 2 रकअत नमाज बाकी है, आप उसी पर खड़े हो जाइए और ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। तो ये, या ट्रेन पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हर कोशिश कीजिए कि क़िबले की तरफ शुरू कीजिए। अब अगर आपको मालूम है कि ट्रेन किधर घूम रही है तो आप घूमते चले जाइए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जिस तरफ नमाज़ पढ़ते रहेंगे नमाज हो जाएगी। ऐसी जगह पर जहाँ आप क़िबले का रुख नहीं जानते वहाँ ज़रूरी है कि आप तहरी करें। तहरी का मतलब कोशिश करें। अगर बग़ैर कोशिश आपने नमाज शुरू कर दी तो आपकी नमाज नहीं होगी। भले ही बाई चांस आपने अगर डायरेक्शन पा भी लिया तो भी नमाज नहीं होगी। लिहाजा ज़रूरी है कि जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ना हो और जहाँ पर मुसलमानों का बनाया हुआ कोई निशान हो, क़िबला हो, मेहराब हो, वहाँ पर तहरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अलबत्ता जहाँ ऐसे कोई निशान न हो कि क़िबले की सिमत मालूम की जाए तो वहाँ तहरी की जाए, पूछा जाए। और अगर कोई नज़र आए और ये इम्कान हो कि वो जानता होगा और बता देगा तो उससे पूछना ज़रूरी है। अगर तहरी किए बगैर नमाज शुरू करेगा तो जैसा कि मैंने कहा, अगर बाई चांस अगर वो क़िबले का डायरेक्शन पा भी जाएगा तो भी नमाज नहीं होगी। आजकल हम लोगों को बराबर ये सूरत पेश आती है, ये जो नई नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, आप इसके अंदर दाखिल होइए तो क़िबले का अंदाज़ा ही नहीं मिलता है। तो पहले तो हम समझते थे कि ये सूरत हाल सिर्फ जंगल में पेश आती होगी, जब हम अपने घर में रहते थे समझते थे जंगल के अलावा ये पोजीशन कहीं नहीं पेश आती होगी। मगर आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तकरीबन हर कॉलोनी में, हर बिल्डिंग में ये पोजीशन नज़र आती है। वो बिल्डिंग में ऐसी इमारतें और कमरे ऐसे बने रहते हैं कि एक कमरे से निकल के आप दूसरे कमरे जाइए तो आप डायरेक्शन खो देते हैं। तो जो है, और
ایسے سائنٹیفک آلے جن کا بار بار تجربہ کیا جا چکا ہے، ان پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جیسے قبلہ نما یا قطب نام کمپاس جو ہے اس پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس پر بار بار تجربہ کیا جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کسی سے پوچھنے کے لیے. جس طرح ہم گھڑی پر بھروسہ کر کے نماز کے وقت کے سلسلے میں گھڑی پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور نکل کے جو ہے خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کی تلاش نہیں کرتے، یا سورج نکلنے یا سورج کی روشنی کرن چمکنے کی جو میں نے سب آپ کو بتایا پچھلے اس میں، اس کے لیے ہم باہر نہیں نکل کے دیکھتے کہ سورج کی پہلی کرن چمکی کہ نہیں چمکی، ہم صرف گھڑی دیکھ کر اعتبار کر لیتے ہیں. ویسے ہی کمپاس اور قبلہ نما پر بھی جو ہے وہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. نماز کی چوتھی شرط جو ہے وہ وقت ہے، اس کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا. وقت کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا عام طور پر وہ جھگڑا کیا کرتے ہیں، سحری کے وقت اوقات میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اوقات اس کے لیے متعین کیا ہے، اور کوئی نماز اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ وجوب ادا کا سبب جو ہے وہ وقت ہی ہے. یعنی نماز تو واجب ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، مگر ابھی فوری طور پر اس کو ادا کرنے کا وجود جو ہے وہ وقت کے ہے. جیسے ہی آپ نماز کا وقت آیا ویسے وہ نماز جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، لہذا وقت ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے اور سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہے، یعنی چمکنے سے پہلے تک. چمکنے تک سے یہ نہ سمجھیے کہ چمک جانے کے بعد بھی ٹائم ہے، چمکنے سے پہلے کا ہے. اور صبح صادق جو ہے وہ ایک روشنی ہوتی ہے جو تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ 1 گھنٹہ 18 منٹ 1 گھنٹے 22 منٹ 24 منٹ پہلے جو ہے وہ مشرق میں ایسٹ کے سائڈ میں وہ نظر آتی ہے اور اتر دکھن پھیلی رہتی ہے، اور وہی روشنی پہلی ہوتی ہے جو گویا صبح کے آنے کا اعلان ہوتی ہے. اگر آپ اچھی طرح سے جغرافیہ کو جانتے ہیں، جغرافی کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو سورج کے طلوع ہونے سے مطلب جو آپ جہاں پر ہیں وہاں سے 118 ڈگری پر جب سورج ہوگا تو نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. 90 ڈگری تو اس وقت طلوع ہوتا ہے، 90 ڈگری پر بھی بڑھا دیجئے، 28 ڈگری اور بڑھا دیجئے، وہ جو ہے وہ طلوع کا وقت ہوتا ہے. مگر یہ ہر ایک آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. جس نے جغرافیہ پڑھا ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ وقت جو ہے وہ نکال سکتا ہے. نارملی تھوڑا بہت کم زیادتی کے ساتھ 118 ڈگری پر جب سورج رات میں سورج گھوم کر جو ہے تو رات میں تو آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے، تو جب 118 ڈگری پر آ جاتا ہے مشرق کی طرف تو نماز فجر کا ٹائم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ کہ جو شمال ہندوستان ہے وہاں پر جو ہے تقریباً 1 گھنٹے 18 منٹ، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا لگ بھگ جو ہے 50 منٹ کے فرق سے 1 گھنٹے 18 منٹ رہتا ہے. اور کم سے کم 1 گھنٹے 18 منٹ سے کم اتر پردیش کہ ان علاقوں میں جو ایسٹرن اتر پردیش ہے وہاں 1 گھنٹے 18 منٹ سے کم جو ہے وہ نماز کا ٹائم نہیں ملتا. یہاں بھی جو ہے لگ بھگ اتنا ہی جو ہے ٹائم کم سے کم ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے 35 منٹ کا فجر کا وقت ہوتا ہے. 21 مارچ اور 21 سپٹمبر کو کم سے کم، اور 22 دسمبر اور 22 جون کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے. اور سورج کا وقت نکلنے کے بعد فجر پہلی کرن چمکنے کے بعد فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور ظہر کے وقت تک یہ کوئی کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے. ظہر کی نماز کی وقت جو ہے جب زوال ختم ہوتا ہے ویسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. زوال کا مطلب یہ کہ سورج بالکل 90 ڈگری کے اوپر آپ کے سر کے اوپر آ جائے، اور جیسے ہی 90 ڈگری سے موو کرتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ ظہر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. زوال کو لوگ سمجھتے ہیں کوئی پیریڈ آف ٹائم ہے. زوال پیریڈ آف ٹائم نہیں، زوال پوائنٹ آف ٹائم ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں. ہم شرعی اصطلاح میں اس کو پیریڈ آف ٹائم اس طور پر کہتے ہیں کہ دن ہمارے نزدیک 2 ہیں. ایک شرعی دن ہے جو فجر کے وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک ہے، اور ایک نارمل دن ہے جو سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں دنوں کے کو ہاف کر لیجیے، تو یہ جو درمیان کا جو ہے ٹائم ہوتا ہے یہی اس کو شریعت میں زوال کہتے ہیں. اور جو لٹرلی زوال جو ہے وہ پوائنٹ آف ٹائم کہ جیسے 90 ڈگری پر پہنچ کے ذرا سا موو کیا، وہی جو بالکل 90 ڈگری جو ہے وہی جو ہے وہ زوال ہے، اور اس کے ذرا سے موو کرنے کے بعد ظہر شروع ہو جاتا ہے. اور جو نماز
بتایا گیا کہ نماز نہ پڑھی جائے تو اس کے بعد نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج زوال کا ٹائم جو ہے وہ 12:10 پر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ 12:05 سے لے کے 15 منٹ تک زوال کا وقت ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ زوال کے جسے ہم مغرب وقت کہتے ہیں وہ زوال کے وقت سے سب پہلے ہی ہوتا ہے، بعد میں کچھ نہیں ہوتا. بعد میں بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی پوائنٹ ہے تھوڑا سا ادھر مکروہ ہے تھوڑا سا ادھر مکروہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. جتنا بھی مکروہ ٹائم ہے وہ سب زوال سے پہلے ہی ہے. زوال کے بعد پھر 1 سیکنڈ بھی کوئی مکروہ نہیں ہے اور ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس کو جانیں گے کیسے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار، بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ جو شرعی دن ہوتا ہے، شرعی دن کا مطلب سورج فجر کے وقت شروع ہونے سے لے کر اور جو ہے وہ غروب تک. اور جو عرفی دن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سورج جو ہے نکلنے سے لے کر اور سورج ڈوبنے تک. ظاہر سی بات ہے دونوں کا آپ ہاف لیں گے تو دونوں کا ہاف الگ الگ ہوگا. مگر اگر شرعی دن کا ہاف جو ہے 12 بجے ہوگا، اگر عرفی دن کا ہاف 12 بجے ہوگا تو شرعی دن کا ہاف جو ہے وہ 11:40 پر ہوگا. تو 11:40 سے لے کر 12 تک کا جو یہ ٹائم ہے یہ مکروہ ٹائم. اس کو سمجھیے، یہ جو ہے مکروہ ٹائم ہے. اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک بھی نہ پڑھا جائے. قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے مگر بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے. اور اگر مسجد وغیرہ میں ہے تو وہاں ذکر وغیرہ کیا جائے اور کچھ نہ کیا جائے. اس کے بعد میں ایک طرح سے ریپیٹیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بےحد اہم معاملہ ہے. اور اس کے بعد ظہر کا وقت جو ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ظہر کا وقت جو ہے وہ ہر چیز کے، ہر کوئی بھی آبجیکٹ ہے جب اس کا سایہ اس کے اوریجنل شیڈو سے جسٹ ڈبل ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا، تب تک جو ہے وہ ظہر کا وقت رہتا ہے. آپ کو پھر میں ایک بار بتاؤں، آپ ایک کسی بالکل برابر جگہ پر آپ نے 1 فٹ کا کوئی جو ہے کوئی 1 فٹ کا ایک اسکیل آپ نے جو ہے 1 فٹ کی لگا دی. اس کے بعد یہ 10 بجے آپ نے کیا تو جب 10 بجے آپ لگائیں گے تو اس کا شیڈو جو ہے وہ پچھم کی طرف رہے گا، پچھم کی طرف رہے گا. اور سورج اگر جو ہے نارتھ پول کی طرف ہے تو پچھم اور ساؤتھ، پچھم اور جنوب میں رہے گا. اگر ساؤتھ پول کی طرف ہے تو پچھم اور شمال کی طرف رہے گا. لیکن پچھمی کی طرف رہے گا. اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ پچھم سے وہ گھٹتا شروع ہوگا. جیسے جیسے سورج اوپر جائے گا اس کا شیڈو جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. ایک ایسا جب سورج ٹاپ 90 ڈگری پر چلا جائے گا تو یا تو وہ شیڈو ختم ہو جائے گا اور یا تو منیمم رہ جائے گا. یا تو وہ شیڈو ختم ہو جائے گا یا منیمم رہ جائے گا. جو منیمم شیڈو بچتا ہے وہی سایہ اصلی کہلاتا ہے. فرض کیجئے کہ وہ منیمم شیڈو جو ہے وہ 4 انچ بچا اور 4 انچ کے بعد وہ شیڈو جو ہے پھر سورج پچھم میں چلا گیا اور وہ شیڈو جو ہے وہ پورب میں آ گیا، وہ پورب میں آ گیا. تو جب وہ شیڈو بڑھتے بڑھتے 1 فٹ کا آبجیکٹ ہے اور 4 انچ کا اوریجنل شیڈو ہے، جب 2 فٹ 4 انچ کا وہ شیڈو ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع. یہ بات کلیئر ہوئی تھی؟ یعنی اوریجنل شیڈو اس کا 4 انچ کا تھا اور آبجیکٹ کتنا تھا؟ 1 فٹ کا. تو جب شیڈو 2 فٹ 4 انچ کا جب شیڈو ہوگا اس آبجیکٹ کا تو عصر کا وقت شروع کرتا ہے. تو ایک فٹ ہونا 1 مثل کہلاتا ہے اور 2 فٹ ہو جانا یہ 2 مثل کہلاتا ہے. شواف مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں جب وہ شیڈو 1 فٹ 4 انچ کا ہوگا تبھی عصر کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن احناف کے یہاں جب 2 فٹ 4 انچ کا ہوگا تب جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت شروع اور ظہر کی نماز ختم ہوگا. آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دن چھٹی میں ضرور جو ہے وہ ٹرائی کریں کہ یہ ہوتا کیسے. اس سے آپ کو ایک یقین اور ایک اعتماد آپ کو بڑھے گا. پھر آپ اندازہ لگا کے بھی بہت سارا کام کر سکیں گے. مگر ایک دن آپ یہ پریکٹیکل کیجئے کہ ایک پرٹیکولر آبجیکٹ کو لگا کے اور 4 گھنٹے جو ہے اسے واچ کیجئے 10 بجے سے لے کے اور عصر کے وقت تک، بلکہ 5-6 گھنٹے. اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہاں کھڑے رہیے، آپ لگا کے ہٹ جائیے، تب بھی لگا کے ہٹ جائیے. اور اس کے مثلا منیمم شیڈو لینے کے بعد جو ہے جب آپ دیکھیں گے اس کے ڈبل جو ہے کہاں تک پہنچے گا وہاں پہ لکیر لگا دیجیے. جب سایہ وہاں پہنچے تو آپ سمجھیے کہ عصر کا وقت ہے. اور اس کے بعد گھڑی سے اسے آپ ملائیے تاکہ آپ کو اندازہ لگ سکے کہ عام دنوں میں کیسے ہوتا ہے. پہلے لوگ جو ہے الگ الگ سیزن میں یہ کر کے دیکھتے تھے تو انہیں اندازہ رہتا تھا کہ گرمیوں میں کب عصر کا وقت ہوتا ہے، جاڑوں میں کب ہوتا ہے، برسات میں کب ہوتا ہے اور ربی میں کب ہوتا ہے. یہ کر کے دیکھتے تھے. دراصل بنیادی طور پر یہ اہمیت کی بات ہوتی ہے. اہمیت کی بات ہے. ہمارے پاس میں ٹیچر ہوں، سمجھے، میرے پاس
टाइम टेबल जो है समझ लेना, आईफोन में रखा हुआ है, आईपैड में रखा हुआ है, एक घर में लगा हुआ है, एक कार में रखा हुआ है, एक ऑफिस में रखा हुआ है। क्यों? हम उसकी अहमियत देते हैं। हम जानते हैं कि हमको टाइमली जो है वो क्लास लेना होगा, हमको वहाँ पर जो है डिपार्टमेंट में जो है टाइमली रहना होगा। हम चूँकि उसकी अहमियत देते हैं, लिहाजा उसकी कॉपियाँ करा के टाइम टेबल की जो है हमने हर जगह रख रखी है जहाँ जहाँ जो है हमको ज़रूरत हो सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर हम जिस चीज़ को अहमियत देते हैं उसके सिलसिले में वक्त खर्च करते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। जो लोग नमाज को अहमियत देते हैं वो भी करते हैं। पुराने ज़माने में लोग सितारों के ज़रिए जो है सुबह सहरी के वक्त का अंदाज़ा करते थे और सूरज के ज़रिए ज़ोहर और असर के वक्त का जो है वो अंदाज़ा लगा लेते थे। तो जो लोग नमाज से मोहब्बत करते हैं, जिन्हें नमाज की कदर व कीमत मालूम है, जिन्हें मालूम है कि नमाज जो है वो जो है मेराजुल मोमिनीन है, जिन्हें ये मालूम है कि नमाज वो इबादत है कि हश्र में सबसे पहले उसके बारे में पूछा जाएगा, उसकी पुरसिश होगी, वो लोग ज़रूर जो है उसका जो है एहतमाम करेंगे। मकरूह वक्त के बारे में तुलू, गुरूब और निस्फ़ुन नहार का ये तीनों वक्त जो है ये मकरूह है। यानी तुलू होने के 20 मिनट बाद, तुलू होने के 20 मिनट बाद तक, सूरज निकलने से 20 मिनट तक ये वक्त मकरूह है। डूबने से 20 मिनट पहले मकरूह वक्त शुरू हो जाता है और तकरीबन 20, 22, 24 मिनट का ज़वाल का वक्त भी होता है, या कुछ कम ज़्यादा होता है, आधे घंटे में भी हो सकता है। तो ये तीनों वक्त जो हैं ये मकरूह वक्त है। इन तीनों वक्त में न कोई फ़र्ज पढ़ी जा सकती है, न क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है, न अदा नमाज पढ़ी जा सकती है, न नफ़ल पढ़ी जा सकती है, न सजदे तिलावत किया जा सकता है। सिर्फ अगर जनाजा उसी वक्त में आया है तो नमाज जनाजा अदा की जा सकती है। तो ये तीनों वक्त जो हैं वो मकरूह हैं, इसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अलबत्ता असर की नमाज अगर किसी वजह से नहीं आपने पढ़ी है और 1 मिनट का भी वक्त बाकी है तो उस वक्त आप पढ़ लेंगे, मगर उसी दिन की असर, पिछले दिन की क़ज़ा जो है उसमें नहीं पढ़ेंगे, उसी दिन की असर जो है उसको लास्ट तक पढ़ लेंगे, मगर इतनी देर करना जो है वो खुद मकरूह है। और मैंने आपको बताया कि तुलुए फज्र से आफ्ताब तक, तुलुए फज्र से लेकर आफ्ताब तक बहुत सारे लोग आके जो है मस्जिदों में जो है सुन्नत पढ़ के तो देखते हैं कि अगर जमात में वक्त रहता है तो नफलें पढ़ने लगते हैं। ये बिल्कुल मकरूह है। फज्र के तुलू होने से लेकर और सूरज के तुलू होने तक सिर्फ 2 रकात सुन्नत के अलावा कोई नफल नहीं। आप बैठ के अल्लाह का जिक्र कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, तस्बीह पढ़िए, मगर सिर्फ जो है 2 रकात सुन्नत के अलावा नहीं पढ़ सकते। और कोई भी जमात जब शुरू हो जाएगी तो उसकी सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी सिवाय फज्र की सुन्नत की। जमात अगर खड़ी भी हो जाएगी और आप समझते हैं कि आप 2 सुन्नत पढ़ सकते हैं